يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال في موضع آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب کائنات کا فضل و احسان، جود و سخا، عطایا و کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہم سبوں کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی اور افضل الامم کا خطاب دیا ہے، یعنی تمام امت 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور رہبری کے لیے رب کائنات نے بھیجی ہے، اور اس جماعت نے مکمل طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی کی ہے۔ ہر نبی نے تمام حالات کا مقابلہ کر کے، ہر نبی نے تمام حالات کو پس پشت ڈال کر کے اللہ کے حکموں کی تابعداری کی، اور رب کائنات نے جو کچھ فرمایا، اللہ کے ان پیغامبروں نے جنہیں اللہ نے نبوت کا تاج اور رسالت کی پگڑی عطا فرمائی تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ رب کائنات فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اس طریقے سے رب کائنات جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ رب کائنات ہر قوم سے متعلق، ہر افراد سے متعلق، جس قوم میں جس پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے، جس قوم میں جس نبی کو اور رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، ہر قوم میں اللہ رب کائنات نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، پیغمبر کی جماعت بھیجی، پیغمبر کے اشخاص بھیجے، اور انہوں نے جا کر کے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو بتایا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ تمام کے تمام پیغمبر نے، وہ چاہے حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، وہ حضرت صالح علیہ السلام ہوں، حضرت لوط علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہو، ہر پیغمبر نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات عالی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو، بڑے پیارے انداز میں جس طریقے سے ایک مشفق اور مربی باپ اپنی اولاد سے کہے کہ میرے بچے کہاں جا رہا ہے، ادھر کو یہاں میں ہوں، میری مان لے، دنیا میں تباہی ہے، معاشرے میں بربادی ہے، بد چلنی ہے، گمراہی ہے، بدراہی ہے، نافرمانیاں ہیں۔ ایسے ہی رب کائنات اس جملے میں عربی کے الفاظ سے اگر آپ واقف ہو، اللہ نے اتنے اچھے اور پیارے انداز میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والو، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس رب نے، کن لوگوں نے، کن افراد نے مجھ سے جدا کر دیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ غور تو کرو اپنی تخلیق پر کہ کس طریقے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، کتنا حسین و جمیل بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے، کس طریقے سے مزین اور آراستہ کیا ہے۔ رب کائنات بڑے پیارے انداز میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں اطلاع دے رہا ہے، ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہم سب ایک حدیث میں آتا ہے الخلق
اس اللہ رب کائنات نے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، تمام نبیوں کا مشن یہی رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ نماز کی تعلیم دی، نماز کا مقصد اللہ کے بندوں کو نماز کے ذریعے اللہ سے جوڑا جائے، حج کا مقصد اللہ سے جوڑا جائے، زکوٰۃ کا مقصد اللہ سے جوڑا جائے، خیرات کا مقصد اللہ سے جوڑا جائے، تمام امور دینیہ کا مقصد اور شریعت اسلام کے ایک ایک جز اور ایک ایک حصے کا مقصد کہ اللہ کے بندے اللہ کی ذات عالی سے جڑ جائے۔ تمام نبیوں نے اسی کی دعوت دی، اور سب سے آخری میں چونکہ نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس سے قبل نبی آتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی۔ نبی کے انتقال ہوئے زیادہ دن ہو گئے، حالات مخدوش ہو گئے، لوگ گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے لگے، تو اللہ نے دوسرا پیغمبر بھیج دیا۔ اب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ یعنی نبوت کی مہر لگ چکی، نبوت کا خاتمہ ہو چکا۔ اب محمد کے بعد جو دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، وہ نہایت ہی بدچلن اور بد کردار ہوگا، کیونکہ اللہ کا نبی ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان کا ہوگا۔ اللہ رب کائنات نے نبی آخر الزمان آمنہ کے نام عبداللہ کے نور نظر پر محمد جو مہر تھی، نبوت کی مہر، خاتمیت کی مہر، وہ رب کائنات نے لگا دی ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا۔ اب جب نبی نہیں آئے گا، 1450 سال نبی کو ہو چکے، اور پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، ہمیں کوئی معلوم نہیں، کوئی علم نہیں۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ، آپ کی رسالت کا جو کارنامہ ہے، جو عمل ہے، آپ کو جو شریعت دی گئی ہے، وہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب جب نبی والے کام باقی رہیں گے، نبی والے اعمال باقی رہیں گے، تو وہ کس طریقے سے رہیں گے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ اللہ کے پیغام سنانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اگر ہم اپنے گھروں سے نہ نکلیں، میرے دوستو، اللہ کا پیغام کیسے عام ہوگا؟ بہت سارے ایسے گاؤں ہیں، قریات ہیں، بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں اب تک اللہ کا پیغام، اللہ کا کوئی بندہ، کوئی ایمان والا ان غیر ایمان والوں کے پاس نہیں جا سکا۔ ہمارے بہت سارے افراد جنہوں نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہے، لیکن ان تک اللہ کا پیغام کہ اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یا اللہ یہاں بلا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کا کر تمہیں مخاطب کر کے بڑے پیار سے تمہیں بلا رہا ہے، آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، یہاں سکون ملے گا، اللہ کے در پہ آؤ، یہاں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ رب کائنات خوشنودی کا تمغہ عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو نبی بھی یہی کام کرتے تھے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے ہمیں یہ عمل دیا ہے کہ اس کام کو گھر گھر جا کر کے، علاقے علاقے جا کر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کو تک پہنچا دیں۔ اور اس کے لیے بعض افراد کہتے تھے کیا ہم ہی رہ گئے؟ میرے دوستو، اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر بچہ اور جوان ذمہ دار ہے، ہر علم والا اور بغیر علم والا ذمہ دار ہے کہ اللہ کے پیغام کو بلغوا عنی ولو آیا۔ آقا مدنی فرماتے ہیں کہ اگر میری جانب سے ایک آیت تمہارے پاس پہنچ جائے، اس آیت کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو باخبر کرو، مطلع کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ رب کائنات کا یہ پیغام ہے، نبی کی سیرت اور نبی کے اخلاق یہ ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کے اس ہندوستان میں اللہ رب کائنات کے فضل سے، علماء دیوبند کی قربانیوں سے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی جفا کشی اور ان کے حوصلہ اور ان کے عزم کو سلام کیا جائے کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں وہ کام، یہ نہیں کہ نبی کے بعد اکابرین نے، صحابہ نے اس عمل کو نہیں کیا ہے انہوں نے بھی، جبھی تو ہمارے پاس یہ دین صحیح شکل و شباہت کے اندر موجود ہے، ہاں، لیکن اس کو نئے انداز میں جدت پسندی کے ساتھ اور بڑے پیارے ڈھنگ سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے میوات کی سرزمین سے شروع کیا، اور الحمدللہ تمام علماء حقہ کی طرف سے ان کو یہ حمایت حاصل ہے، اور تمام علماء حقہ نے ان کے اس عمل کو بڑا بہتر اور اچھے انداز میں پیش کیا ہے، اور علماء دیوبند نے ہمیشہ سے ان کی حمایت کی ہے کہ یہ کام دعوت و تبلیغ کا کام، یہ جماعت کا کام، گھروں سے نکلنا 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، یہ اس وقت
امت تمام ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ بعض افراد یوں کہہ کر کے، بعض فرقے کے افراد ہمارے مسلمانوں کو، بھولے بھالے اور سیدھے ایمان والوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل دعوت تو کافروں پہ تھی، اصل دعوت تو غیر ایمان والوں پہ تھی۔ میرے دوستو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ حقیقت میں ایمان کی دعوت غیر ایمان والوں کو دی جائے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستو، فوجیں ہوتی ہیں باہر سے آنے والے ہونے والے حملے کو روکنے کے لیے۔ سرحدی دستہ، کمانڈر ان چیف ہر ممالک کے حکمراں فوجیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک لشکر اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ لشکر غیر ممالک سے جو حملہ ہو اس کے سد باب کے لیے لشکر تیار کیا جائے۔ اور اگر کسی دوسری ملک کے افراد اور وہاں کی لشکر، وہاں کے فوجی اگر ہمارے ملک کی طرف یا یہاں کی حکومت کے خلاف اگر پروپیگنڈا اٹھائے اور یہاں کی حکومت کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، یہاں کی عوام کے خلاف اگر وہ چڑھائی کرے تو یہ ہمارا دستہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ لیکن آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ جب آپسی حالات خراب ہو جاتے ہیں، شہر میں کوئی فسادات آپس میں ہو جاتے ہیں، تو ان فوجیوں کو، کمانڈر ان چیف کو اور ملٹری دستوں کو صرف شہر کے اندر محدود کر دیا جاتا ہے کہ آپس کے فتنے فساد کا سدباب کیا جائے، آپس کا خاتمہ کیا جائے، آپس کی لڑائی کو امن میں تبدیل کیا جائے، آپس کے جھگڑے کو پیار میں بدل دیا جائے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ غیر ایمان والوں کو دعوت دیں، لیکن اس سے پہلے کم سے کم ہم اپنے فوجیوں کو تلاشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہماری طاقت اس لائق ہے کہ ہم غیر ایمان والوں کے پاس جا کر کہیں اسلام میں آ جاؤ۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام چرب زبانی سے نہیں پھیلا، اسلام تقریر اور بات سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے اخلاق حسنہ سے، اسلام پھیلا ہے اللہ کی عبادت سے، اسلام پھیلا ہے خیرات و صدقات سے، اسلام پھیلا ہے عقیدت و محبت سے، اسلام پھیلا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے اخلاق حسنہ سے۔ آج ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، ہمارے اخلاق نبی سے دور ہے، ہمارے اخلاق نبی کے طریقے کے خلاف ہے، کوئی ایمان میں کیسے آئے؟ صحابہ کو دیکھتے کہ یہ صحابی ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ محمد کا ماننے والا ہے، اور کافروں کی ایک پوری جماعت ہے، ہزاروں کا مجمع کافروں کا ہے، اور ایک صحابی نے ان ہزاروں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمن ہے، جو یوں کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، ایک ادنا صحابی جن پہ ٹھڈی تلوار تھی، جن کے پاس ذرا بختر نہیں تھا، انہوں نے ہزاروں کے مجمع کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیسے کیا؟ وہ اخلاق تھے صحابہ کرام کے، وہ اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ تھا۔ یہ توکل اور بھروسہ، ان کے یہ اخلاق و کردار۔ ایک صحابی رسول ہے، جب ایران کے بادشاہ نے جب اس صحابی رسول کو اکیلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقید کیا، قید خانے میں کر دیا اور کہا ایران کی تمام حسیناؤں کو لگا دیا کہ اس سے کسی طریقے سے کفر کرا لو، محمد کی نبوت کا انکار کروا لو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کروا لو۔ ساری حسیناؤں نے مل کر پوری رات، تاریخ میں آتا ہے شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر شام تک اپنے حسن کے تمام نظارے پیش کر دیے، لیکن حضرت حذیفہ نے نگاہ نیچی کی ہے تو صبح تک اوپر نہیں کی، اور یہ کہا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، کل کو نبی آخر الزمان کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ وہ حسینہ جس کو اپنے حسن پر ناز تھا، وہ قدموں میں گر کے کہنے لگی کہ مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس کا کلمہ پڑھ کر تمہیں مجھے دیکھنے پر اس کلمے نے معذور کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج بھی ضرورت ہے وہ اخلاق پیدا کرنے کی، اور وہ اخلاق کیسے آئیں گے؟ دین کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، دعوت و تبلیغ کے ماحول میں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے صحابہ کیسے تھے، کیسے اعمال کر کے گئے، جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس کے مطابق عمل کا جذبہ اور داعیہ پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے اکابرین نے، علماء دیوبند نے، یا مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے دعوت و تبلیغ کا جو یہ عمل ہمیں بتایا ہے، یہ عمل ہمیں نیکیوں کی طرف لانے والا عمل ہے، یہ عمل ہمیں اللہ کی ذات عالی سے
जोड़ने वाला अमल है। ये अमल खुदा की कसम हम तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद बावी, उखुवत व हमदर्दी, अदल और मसावत पैदा करने वाला अमल है। और अल्लाह रब्बे कायनात खुद कुरान पाक में फरमाता है, जगह जगह इस जमात की तारीफ फरमाता है, ऐसे अफराद की तारीफ फरमाता है जो अल्लाह की ज़ात आली से जोड़ने के लिए अल्लाह के बंदों को दावत दे, अल्लाह के बंदों को दावत दे। और अल्लाह रब्बे कायनात ने हमें फजीलत इसीलिए बख्शी है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की ज़ात आली से जोड़ने की कोशिश करें। ये इस अमाल में हम जुड़ जाए, सुबह शाम दिन और रात जुड़ जाए। सहाबा तकरीबन 1,43,000, एक रिवायत में 1,33,000 सहाबा हुए। और 1,33,000 सहाबा में वो लोग जो हज बैतुल्लाह हो गए, जो मक्का और मदीना का सफर कर चुके हैं, उन्हें पता होगा 10,000 सहाबा की कब्रें भी मक्का और मदीना जन्नतुल बकी के अंदर नहीं है। सारे सहाबा कहाँ गए थे? तो मक्का और मदीना के रहने वाले। जब फतह मक्का हुआ है 10,000 की जमीयत थी। जब हज्जतुल वदा हुआ है, आखिरी हज नबी ने किया है, आपके साथ 1,00,000 सहाबा थे। आखिर ये सहाबा कहाँ गए? ये सहाबा कहाँ गए? मेरे दोस्तों, इस दीन की दावत देने के लिए अपने घरों को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, इलाका मोहल्ले को छोड़ा और जगह जगह गए कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की दावत दे। नबी ने जो तालीम दी है, नबी ने जो हमें बताया है, जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए। और इसके लिए अपने तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया। सहाबी रसूल को देखे और उन सहाबी औरतों को देखे। एक औरत के बारे में हदीस में आता है, एक औरत थी उम्मुस साइब नाम था। वो अपने मक्का से इस हाल में हिजरत की कि घर वालों ने पीछा किया, शौहर ने पीछा किया, आखिरकार ये भागकर मदीना आ गई। किस लिए? इस्लाम के लिए, ईमान के लिए। जब मदीना आ गई तो मेरे दोस्तों एक नौजवान बेटा था। शौहर तो चला गया, कुंबा कबीला मक्का में छूट गया। एक बेटा जो साथ में आया था वो भी नौजवानी में मर गया। मदीना के अंदर अभी इस्लाम बढ़ा नहीं था, अभी इस्लाम उरूज नहीं पाया था। उम्मुस साहिब का नौजवान बेटा मर जाता है। जब उन्हें खबर होती है, लाठी टेकती आती है और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सदमा पहुंचता है। एक नौजवान लड़का, और ऐसे लोगों से आज के दौर में तो बिलखुसूस खतरा होता है कि ये नौ मुस्लिम है, पता नहीं क्या हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हैं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जमात है। उम्मुस साहिब ने नबी से कुछ नहीं कहा, आंखों से आंसू नहीं बहाया। उस एक सहाबिया औरत ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और यूं कहा, ए खुदाया, मैं तेरा दीन कबूल करने को तैयार हुई तेरी मोहब्बत में, और अपने शहर जाए वतन मक्का को छोड़ा तेरे नबी की मोहब्बत में। आज मेरा बेटा चला गया, मुझे बेटे के मरने का सदमा नहीं है, मुझे सदमा ये है कल को यहाँ के लोग तुझ पर तानो तशनी करेंगे। देख तेरा रब कैसा था, शोहर भी छीना, इलाका भी छीना, गांव और शहर भी छीना, आज नौजवान बेटा भी तुझसे छीन लिया। तेरा रब अगर तेरा होता तो तेरी औलाद न छीनती। ये गाना था उम्मुस साहिब की जबान से ये लफ्ज निकला है। बेटा उठ के खड़ा हो गया है, वो जो मुर्दा हो चुका था वो रब्बे कायनात तमाम निजाम को चला रहा है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। वही अल्लाह है जो जिंदे को मुर्दा बनाता है और वही मुर्दे को जिंदगी अता फरमाता है। लेकिन शर्त ये है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह की जात आली पर मुकम्मल यकीन और इत्तिकाद हो जाए। तमाम निजाम आलम का चलाने वाला अल्लाह। लिहाजा ये दावत और तबलीग का काम चिल्ले 4 महीने के लिए, इज्तिमाअत के लिए जो हमारे अकाबिरीन और बड़े बता रहे हैं, खुदा की कसम इसमें निकल के तो देखें, इस रास्ते में कुर्बानी दे को तो देखें, अल्लाह के लिए दर दर जाके ठोकरें खा के तो देखें, इन ठोकरों के खाने में क्या जायका है। और ये जगह जगह कुंडियां बजाने में, ठौड़ियों में हाथ डालने में, दूसरों के खुशामदें करने के लिए नबी खुशामद कर रहे थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठौड़ियों में हाथ डालकर खुशामद करते थे। आज आप नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। जब किसी की खुशामद करेंगे, भाई चल नमाज को, जब किसी की खुशामद करेंगे, चल अल्लाह के घर में, वो आपको दिल की निगाह से देखेगा, वो आपको गालियां देगा, बुरा भला कहेगा, दिल में बुरा समझेगा। लेकिन मेरे दोस्त सोचे, क्या नबी से ज्यादा अज़ियत दी जा रही है? नबी को तकलीफ दी गई, तमाम नबियों को मुसीबतें दी गई, तकलीफ पहुंचाए गए, उन नबियों से कम हमें इज़ायत दी जा रही है। और उन्हें तो गैर ईमान वालों ने इज़ायत दी है।
ہمیں ایمان والے اپنے بھائی ایذا دے رہے ہیں، ہمیں اپنے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ انہیں کوئی اور مشکل آ رہی ہے، انہیں جماعت میں جانا ہے، انہیں لوگوں کو جوڑنا ہے، کہہ لیتے ہیں میرے دوستوں، لیکن سچی عقیدت کے ساتھ، سچے احترام کے ساتھ اللہ کے در پہ جڑ جائیں اور دعوت تبلیغ کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنانے، اپنا پیشہ زندگی اور نظم الحیات بنانے، انشاءاللہ رب کائنات دنیا میں بھی اور یہاں سے مرنے کے بعد آخرت میں بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.